بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ضلع گجرات، تھانہ ککرالی، نواحی گاؤں جنڈالہ، ظلم و بربریت کی، سفاکیت کی، وحشت کی، درندگی کی، حیوانیت کی ایک داستان رقم ہوئی۔ جی ناظرین، ماجرا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے اپنی سابقہ بیوی کو، جس کو وہ طلاق دے چکا ہے، رات گئے وحشیانہ انداز میں تشدد کر کے بری طرح سے اس کو گھائل کر دیا، اور یہ خاتون جو 5 بچوں کی ماں ہے، اس وقت وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک شخص کو جو اپنی بیوی کو پہلے طلاق بھی دے چکا ہے، اس پر اس انداز میں اس کی جان لینے کا جو یہ کبھی فعل تھا، اس کو کیوں کرنا پڑا؟ آئیے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیے دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 26 اپریل کی رات کا، اور یہ وقت تھا کوئی 11 سے 11:30 کے درمیان کا۔ ریسکیو 1122 کو گاؤں جنڈالہ سے ایک کال کی جاتی ہے کہ گاؤں میں ایک خاتون ہیں جو کہ قبرستان کے پاس، جنازہ گاہ کے پاس شدید زخمی ہیں، اور اس وقت وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں۔ ریسکیو 1122 کی گاڑی کھاریاں سے چلتی ہے اور وہ اس گاؤں میں 25 منٹ میں پہنچتی ہے، اور آ کے عملہ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دیتا ہے، طبی امداد دیتا ہے خاتون کو، جو ضروری اقدامات ہیں اس کی جان بچانے کے وہ کرتا ہے۔ اور پھر ریسکیو 1122 کی یہی گاڑی جو کھاریاں سے آئی تھی، وہ فوری طور پر مضروبہ کو عزیز بٹی شہید ہسپتال شفٹ کر دی۔ لیکن عزیز بٹی شہید ہسپتال سے مریضہ کو لاہور لے جانے کا کہا جاتا ہے۔ ناچار اس خاتون کے ساتھ جو اس کے بھائی اور دیگر عزیز ہیں، وہ اس کو لاہور لے جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور چونکہ اتوار کا روز تھا اور چھٹی کا دن ہوتا ہے، عمومی طور پر ڈاکٹرز چھٹی پہ ہوتے ہیں، ہڑتال بھی ڈاکٹرز کی ہے پورے پنجاب میں، تو بڑی دقت پیش ہوئی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے، منتیں کر کے خاتون کو ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں داخل کروا دیا گیا۔ اب میں آپ کو جو اس کو زخم لگے ہیں، ایک نہتی خاتون کو، بے بس ماں کو، میں ان کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ظالم درندے نے، جس کا نام محمد نواز عرف ماجھا بتایا جاتا ہے، اپنی سابقہ بیوی کو اینٹوں کے وار کر کے اس کا سر جو ہے اس کو پھاڑا، اور پھر بری طرح سے اس کے منہ کو، جبڑوں کو، دانتوں کو نشانہ بنایا۔ اور اس وقت وہ خاتون، پہلے ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا آپریشن کیا جائے گا، لیکن اب آخری خبریں آنے تک اس کی حالت سنبھلنے نہیں پا رہی، اور ابھی تک اس کا آپریشن ممکن نہیں ہوا۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ اس کا جبڑا جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اس کے گنتی کے چند دانت سلامت رہ چکے ہیں، اور وہ کس قدر اذیت میں ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں کہ رات کو کیا ہوا اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ ناظرین، یہ خاتون جس کی عمر جو ہے وہ 36 سے 37 برس ہے، یہ محض ابھی 17-18 برس کی تھی کہ جب یہ بیاہ دی گئی، اور اس کا اپنا گاؤں جو ہے مائکا وہ سینتھل ہے، تھانہ گلیانہ کا نواحی گاؤں جنڈالہ میں اس کی شادی ہوئی، اور اس کے وطن سے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کا خامن بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی مویشیوں کے بیوپار کا کام کرتا ہے، اور گاؤں کے ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ وہ اس سے قبل بھی بری طرح، جب تک وہ اس کے نکاح میں رہی، مار پیٹ کرتا رہا، بارہا ایسے ہی واقعات
رونما ہوتے رہے۔ اب 4 ماہ قبل محمد نواز نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور یہ طلاق ہونے کے بعد خاتون اپنے مائکے بھی گئی۔ اب ممتا کی ماری اب بچوں کے بغیر نہیں رہ سکی، یہ واپس آئی گاؤں میں۔ اب گاؤں میں اولاد بھی اس کے قریب نہیں آتی، خاوند طلاق دے چکا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، در بدر پھرتی رہی۔ اور اطلاع یہ ہے کہ گاؤں میں مختلف جو ہمدرد لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، وہ اس پہ ترس کھاتے اور اس کو روٹی کرنے والا کہیں نہ کہیں سے مل جاتا۔ لیکن یہ رات کو عمومی طور پر جہاں رات پڑتی یہ وہیں گر پڑتی اور سو رہتی، کبھی کھلے میدانوں میں، اور عمومی طور پر اس کا بسیرا جو جنڈالا گاؤں کا پارک سے نواحی جنازہ گاہ قبرستان ہے، دربار ہے وہاں پہ ایک، یہ وہاں رات کو جا کے پناہ لے لیتے۔ اب وقوعے کی رات کیا ہوتا ہے کہ اس کا خامن، سابقہ خامن، وہ 10:41 تقریباً دیکھا گیا کہ وہ اس جنازہ گاہ کے قریب جہاں دربار ہے، جہاں اس کو علم تھا کہ اس کی سابقہ اہلیہ عمومی طور پہ رات کو وہیں سو جاتی ہے، یہ وہاں پہنچا، اور پھر اس نے کوئی کم و بیش 15 منٹ تک یہ اس پر بری طرح سے تشدد کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ واپس وہاں سے کوئی 11:00 پہ لوٹا۔ اب ناظرین ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بری طرح سے اپنی بیوی کو زخمی کر کے اور اپنی طرف سے وہ اس کو ادموا چھوڑ کے واپس فرار ہو گیا اپنے موٹر سائیکل پہ، تو یہ خاتون ہمت کر کے نہ جانے کیسے گرتی پڑتی یہ وہاں سے جو جنازہ گاہ کا مرکزی دروازہ ہے وہاں تک آ گئی، اور وہاں سے رات کو گزرتے ہوئے گاؤں کے کسی نوجوان نے اس کو جب دیکھا تو وہ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اور ناظرین میں یقین کریں کہ میرے پاس ہیں وہ تمام CCTV فوٹیجز ہیں، موبائل سے بنائی گئی تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، لیکن چونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا جو منظر ہے وہ آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن کوئی بھی درد مند انسان وہ جو اس وقت حالت تھی اس خاتون کی وہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں، یہ کسی کا دل گردہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خاتون کو اس حالت میں دیکھے۔ اور پھر جب نوجوان دیکھا اس نے خوف زدہ ہوا، پھر اس نے گاؤں کے دیگر نوجوانوں کو فون کیا، اطلاع دی، اور آہستہ گاؤں میں پھر شور مچ گیا، خبر پھیل گئی، اور پھر کچھ گاؤں کے لڑکوں نے ہی ہمت کی، اور جب ریسکیو کی ٹیم آئی اس کے بعد پولیس کو بھی اطلاع کی گئی 15 پہ۔ پولیس تاخیر سے پہنچی، یہ کوئی رات آپ کہہ لیں کہ 2 گھنٹے بعد وقوعے کی، کوئی 1 بجے کے قریب پولیس پہنچی ہے، اور پھر پولیس کے پہنچنے پر اس خاتون کا سابقہ خامند محمد نواز، پولیس اس کے گھر پہنچی، اور اس سے پہلے جب گاؤں والوں نے بات کی کچھ نوجوانوں نے، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور پھر اس کو بتایا گیا کہ یاد رکھو تمہاری CCTV فوٹیج بھی موجود ہے جس میں تم 10:41-42 پہ آئے ہو، تم نے موٹر سائیکل کھڑا کیا ہے، تم اتر کے گئے ہو اس سائڈ پہ، اور پھر تم اتنی دیر کے بعد واپس آئے ہو، اس کی فوٹیج بھی موجود ہے، تم اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یہاں سے گئے ہو۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اور پھر لیکن جب پولیس آئی تو پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس نے پولیس کی موجودگی میں گاؤں ہی میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ پولیس نے اس کو زیر حراست لیا اور تھانہ ککرالی لے گئے۔ اب آخری خبریں آنے تک FIR جو ہے اس کا اندراج ہو چکا ہے، اور مضروبہ جو ہے اس کے والد محمد عارف کی مدیت میں ملزم محمد نواز کے خلاف تھانہ ککرالی میں زیر دفعہ 324 اور 354 مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین یہ ساری تفصیل ہے، اور اب مجھے آخر میں ایک معاشرتی المیہ کا ذکر کرنا ہے کہ ایک خاتون جس نے اپنے خامند کے ساتھ اپنی زندگی کے قیمتی 18 سال بتائے، اور اس کے بطن سے 5 بچے پیدا ہوئے، صحت مند آئی تھی بیاہ کے، اچھی بھلی زندگی گزارتی رہی، خامند کا تشدد سہتی رہی، گالیاں، مار پیٹ، تانے، بد زبانی، بدسلوکی، لیکن مشرقی عورت تھی، نبھاتی رہی رشتے کو اپنی اولاد کی خاطر، چلتی رہی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ کوئی کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ
1 سال کے لگ بھگ سے اس خاتون کا، ظاہر ہے جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ دن رات توڑے جائیں تو وہ کیسے انسان خود کو نارمل رکھ سکتا ہے؟ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ خاتون کا ذہنی توازن بھی قدرے ٹھیک نہیں تھا، اور شاید اسی کو بنیاد بنا کر اس کے خامن نے 4 ماہ قبل اس سے رشتے الگ کر لیے اور اس کو طلاق دے دی۔ لیکن ایک ماں کے دل کا حال آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ بھلے آپ کہہ لیں کہ جی وہ ذہنی مریضہ تھی، پاگل قرار دے دیں، جی آپ اس کو پاگل کہتے ہیں، لیکن ماں پاگل بھی ہو جائے تو اپنی اولاد سے دور رہ سکتی ہے بھلا؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کسی ماں کے لیے اپنی اولاد کے بغیر زندہ رہنا؟ اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پھر در بدر پھرتی رہی اس گاؤں کی گلیوں میں خاک اڑاتی پھری اپنی اولاد کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اور کیسا ستم ہے کہ کل رات اس کے سابقہ خامند نے، میں کیا کہوں کہ وہ شخص انسان تو نہیں لگتا مجھے، کہ جس نے اتنا بری طرح سے اس کا چہرہ مسخ کر دیا ہے۔ اب وہ شاید کیا بنتا ہے، کیا گزرتی ہے اس پہ، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی حالت بالکل بھی اس کی حالت سنبھلنے نہیں پا رہی۔ ناظرین، ابھی جو گاؤں کے کچھ ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا، تم طلاق دے چکے ہو، وہ باہر جہاں کہیں بیچاری کو جگہ ملتی ہے سو جاتی ہے، تمہیں کیا کہہ رہی؟ تو اس نے نام نہاد جی ایک بہانہ بنایا جی کہ مجھے کوئی شک تھا۔ بہرحال جی اب اس کی سانسیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کب تک چلتی ہیں یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی عطا کریں، کیونکہ زندگی اور موت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن ناظرین، اب مجھے بڑے ہی دکھ اور کرب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گاؤں میں سے کسی نے ہمت نہیں کی، کیونکہ FIR کی تاخیر کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ پولیس کا کہنا تھا مدعیان سے کہ آپ گواہ لے آئیں اور پھر ہم FIR چاپ کر دیتے۔ تو گاؤں سے کوئی گواہ بننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ گواہی دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جان شکنجے میں آ جائے گی، اور اخلاقی جرت ہمارے اندر ابھی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی ظلم کو ہوتا دیکھ کر بھی کھڑے ہونے پر تیار نہیں ہوتے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور ناظرین، اب اس سے بھی زیادہ جو دکھ کی بات ہے کہ ابھی وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ظالم درندے نے اس کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آج ہی جب اس کی سانسیں ڈوب رہی ہیں اور گاؤں کے شرفاء اور جو ملزم ہے اس کے گھر والے وہ راضی نامے کے لیے دوڑ پڑے ہیں۔ پتہ چلا جی کہ وہ لڑکی کے والد کے پاس بھی گئے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب کے پاس بھی گئے ہیں کہ ہمیں معافی لے دیں۔ اب مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، صلح ایک اچھا عمل ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، لوگ قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ لاش گھر میں پڑی ہو، یا کوئی مریض دم توڑ رہا ہو، یا کوئی جاں بلب ہو، تو آپ کس طرح سے صلح کی آواز بلند کر سکتے ہیں؟ اور ناظرین، یہ بھی ایک ظلم ہے کہ ایک درندہ جو ہے اس حد تک جا کے ایک نہتی بے بس خاتون کو یوں بری طرح سے پامال کرنے کے بعد بھی اس کو یہ یقین ہے کہ یہ نظام میرا کچھ بھی بگڑنے نہیں دے گا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔